اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چترال کچھ خاص نہیں تو شاید آپ نے اسے دل سے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں چترال ہی کیوں، وہاں کیا رکھا ہے؟ میں مسکرا کر کہتا ہوں جو رکھا ہے وہ آپ نے دیکھا نہیں۔ یہاں نہ بڑے ہوٹل ہے، نہ پرشور بازار، اور نہ وہ سہولیات جن کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، لیکن یہاں کچھ اور ہے۔ خاموشی جو دل سے بات کرتی ہے، راستے جو صبر سکھاتے ہیں، اور وہ نظارے جو آنکھ نہیں روح دیکھتی ہے۔ چترال وہ خواب تھا جو پچھلے سال ادھورا رہ گیا۔ موٹر سائیکل تیار تھی، دل بےتاب تھا، مگر بارشیں ایسی برسی کہ سیلاب آیا اور سفر رک گیا۔ مگر اس سال اللہ نے وہ خواب پورا کیا۔ کاگلش میڈوز، شپیشون میڈوز، بیر مغلسٹ، شاہی مسجد اور کیلاش ویلی سب اپنی اصل رنگوں میں نظر آئے۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں چترال کے خوبصورت نظارے میرے کیمرے کی لینس سے۔ ایکسپلورنگ دا میڈوز آف چترال کے ایپیسوڈ 1 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم چترال کب اور کیسے پہنچے جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ چترال کے اس سفر میں میرے ہم سفر ہے لنڈی کوتل سے تعلق رکھنے والے حسن شنواری، جو پشاور بائکرز کے ایک ایکٹیو ممبر ہے۔ ہم نے صبح ارلی نکلنا تھا، لہٰذا حسن نے رات کا قیام میرے گھر کیا اور صبح سویرے 6:30 بجے ہم نکلے نوشہرہ سے چترال کی جانب۔ ارلی مارننگ رائڈ کو انجوائے کرتے ہوئے ہم پہنچے اپر دیر اور ٹائم ہو رہا تھا دن کے 12 بجے۔ واڑی بازار میں حسن کے دوست آصف ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ آصف کے گھر ہم نے چائے پی، کھانا کھایا اور آرام کرنے کے بعد 4 بجے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا چترال کی جانب۔ تقریباً 20 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ہم پہنچے اپر دیر کے دروازے پر، یعنی یہاں سے اپر دیر بازار کے حدود سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ اپر دیر بازار کراس کرنے کے بعد جیسے جیسے ہم آگے لواری ٹاپ کی جانب بڑھ رہے تھے، خوبصورتی میں بھی اتنا ہی اضافہ ہو رہا تھا۔ لواری ٹاپ کی طرف بڑھتے ہوئے ایک جگہ پر واٹر کراسنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پانی اتنا شفاف تھا کہ سڑک واضح نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر آگے سفر کرنے کے بعد ایک ایسا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جو آنکھوں کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ اس ایریا سے جب بھی میں گزرتا ہوں تو سامنے پہاڑوں کی ساخت اور خوبصورتی میں کھو جاتا ہوں، لیکن کبھی یہاں رکنے کا موقع نہیں ملا کہ ہائیک کر کے تھوڑا قریب جا کے اس پہاڑ کی خوبصورتی کو مزید قریب سے محسوس کر سکوں۔ خیر، راستے کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے ہوئے ہم پہنچ گئے لواری ٹنل کے پاس، جہاں پر سیکیورٹی اہلکار نے ہمارے آئی ڈی کارڈز چیک کیے۔
اس سے بائک پر ٹنل کراسنگ کے حوالے سے آن اے لیٹر نوٹ پوچھا کہ کوئی چانس مل سکتا ہے بائک پر ٹنل کراس کرنے کا، جس کا جواب ہمیں وہی ملا جو ہمیں پہلے سے معلوم تھا۔ سیکیورٹی اہلکار نے نہایت خوش اسلوبی سے ہمیں کہا کہ آپ تھوڑا پیچھے جا کر سوزوکی کیری والے سے بات کریں، وہ آپ کی بائکس گاڑی میں لوڈ کرا کے ٹنل کراس کرا دیں گے۔ چونکہ شام ہونے کو تھی لہٰذا ٹائم کو ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور سوزوکی کیری کی طرف بڑھ گئے۔ دونوں ٹنلز کراس کرانے کا انہوں نے دونوں بائکس کا 1500 روپے کرایہ مانگا، جو کہ مناسب تھا، لہٰذا ہم نے اپنی بائکس سوزوکی کیری میں لوڈ کرنا سٹارٹ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن کی بائک اور مشن سکسیسفل فرسٹ اٹیمپٹ پہ۔ تو ابھی اس کو ایڈجسٹ کریں گے تاکہ دوسرے بائک کی جگہ بھی بن جائے۔ سو بلو برڈ یہ کڑی ہے اور اب اس کی باری ہے لوڈ کرنے کے لیے۔ تو اب ساجد بھائی اپنے بائک کو لوڈ کر رہا ہے سوزوکی میں۔ میرا بائک تو لوڈ ہو گیا۔ اب اس کا نمبر ہے الکا راجا چې الله چېرته پېښه که نو ځان د ورته میښه که اوس راځه۔ تو ساجد بھائی آ رہے اور اب الکا زړه خو یې دک دک نه کوي بدو کې مر تو اب ساجد بھائی لوڈ کر رہا ہے اپنی بائک کو۔ اور پھر بائکس لوڈ کرنے کے دوران ہمیں جوائن کیا ایک انتہائی ٹیلنٹڈ چھوٹی سی ننھی سی بچی شمائلہ کے فادر یوسف علی شاہ صاحب نے، جنہوں نے بائکس لوڈ کرانے میں ہماری ہیلپ کی۔ شمائلہ کون ہے اور ان کے والد سے ہماری کیا بات چیت ہوئی، ملاحظہ کیجیے۔ These are not only words. In reality, she is representing the nation. Pashtuns. Yes. She's representing. But unfortunately, in the area, کوئی اہمیت نہیں ہے۔ DC آیا، AC آیا، اس نے کچھ ریکوائرمنٹ دی۔ انہوں نے مطلب یہ شمائلہ کسی چھوٹا ہے، اسماعیل نام ہے اس کا۔ اچھا، تو یہ بھی جانتا ہے لینگویج؟ یہ لینگویجز جانتا ہے لیکن یہ اس میں وہ کرج ہی نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا کرج دی ہے، اس کو تھوڑا سا بوسٹ کیا ہے نا، تھوڑا بس سا وہ ماحول مل جائے نا تو بچے آٹومیٹکلی اس میں گروم کرتے ہیں۔ لڑکی بہت جلدی بوسٹ ہو جاتی ہے، پالش ہو جاتی ہے۔ لڑکی مرد کی نسبت زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ تو انکل آپ کا نام؟ یوسف علی شاہ۔ یوسف علی شاہ۔ اور آپ کا گرائم بالکل، یہ پشاور سے، ورسک سے۔ بس یا سلمان اور لواڑگے اور میچھنے ورسک، مطلب ڈسٹرکٹ خیبر سے ہیں آپ کا؟ ڈسٹرکٹ خیبر اور محمد ایک ہی چیز ہے، ورنہ وہ نہیں ہے۔ شینواری اور محمد اور یہ سارا کچھ جی۔ کارڈ میں نے آپ کو دے دیا، یہاں پہ سمر ہاؤسز، اینڈ اسپیشلی مائی ایم از ہیئر to represent Pashtuns. That we are not terrorists, we are famous for hospitality. And for the thing, Shumaila spent 1 million rupees. We are making rest houses here. And washrooms. And you know, you can it will be better for the tourists and when you're the commuters from far away and when you came here, you reach here. It's a basic need. You became very tired, yeah. So you need a little bit rest. All the bedding, everything will be free. Good. So she spent 1 million rupees, but other 20 million rupees or more, 2 million rupees or more required for. She needs support. She needs support, but unfortunately the people they are promising, they are giving us which is called the false hopes. The false hopes. Yeah. So that one thing, cause us. So it's an honor for me because all the people belong to Peshawar, Yeah. to Shinwari, Luarge, Yeah. and those people are This one is your true neighbor. He is from Landi Kotal and I am from Peshawar. So یہ یوسف چاچا تھے اور کچھ دنوں پہلے جو ہے ایک چھوٹی سی بچی جو کہ وائرل ہوئی تھی ٹک ٹاک پر، اور اس کو ملٹی لینگویجز آتی ہے اور انگلش جو ہے وہ اس کا جو ایکسنٹ ہے تو وہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اسکول نہیں گئی۔ ایسا ہی ہے، تو بغیر اسکول کے ان کے والد ہے کریڈٹ گوز ٹو یوسف چاچا، جنہوں نے ان کو ایک ماحول پرووائڈ کیا ہے اور شی از لرننگ وداؤٹ اے اسکول، اور اس کے ساتھ ساتھ جی تو
یہاں پہ محنت بھی کر رہی ہے اور یہاں پہ آپ اس کو اکثر اس سے مل سکتے ہیں. وہ ان کے بھائی جو ہے چھوٹے چھوٹے وہ یہاں پہ کھیل رہے ہیں. اور ود دس ہمارا یہ ٹریول بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے. ابھی یہاں سے نکلتے ہیں. یوسف چاچا اللہ حافظ. اللہ حافظ. شمائل وہ ادھر کچھ بیچ رہی ہے. سو شی از اے ہارڈ ورکنگ گرل. تو میں نے یہ پستہ بائی کیا ہے شمائلہ سے اور اس کا میں پیسے ویسے بھی دے سکتا تھا لیکن اچھا نہیں لگتا. کچھ نہ کچھ بائی کرنا چاہیے. چونکہ وہ محنت کر رہی ہے تو اس کو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ راہ چلتے ہوئے کوئی بھی پیسے وہ اس کو دے دے گا. سو موقع کو بالکل ضائع نہیں کرتے. ہاں حسن شنواری تو موقع ضائع نہیں کرتا. بائے بائے شمائلہ. سو دس واز شمائلہ جو کہ محنت کرتی ہے یہاں پہ اور اتنی اچھی انگلش وداؤٹ اسکول حیرت کی بات ہے. سو لیٹس بگن دا ایڈونچر. اور آگے جو ہے کافی ساری گاڑیاں ہیں اور سامنے وہ ٹنل ہے اس کو ہم نے کراس کرنا ہے. نوشہرہ جو کہ یہاں سے 218 کلومیٹر ہے اور تیمرگرہ 86 دی 17 کلومیٹر. اور یہ رہا لواری ٹنل جو کہ 10.5 کلومیٹر لمبا ہے. ویلکم ٹو لواری ٹنل. اور انفارچونیٹلی لائٹنگ نہیں ہے تو بس اسی لائٹ سے گزارا کرنا پڑے گا. ٹنل میں کافی ٹھنڈ تھی. ہم پیچھے کھلے ڈالے میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی بائکس کے ساتھ اور ہوا سیدھے ہمارے جسموں سے ٹکرا رہی تھی. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ٹنل میں اتنی ٹھنڈ ہوگی اس لیے ہم نے صرف شرٹس پہنی ہوئی تھی ورنہ تو اپرز بھی پہن لیتے. خیر ٹھنڈ اور چل ٹنل کو برداشت کرتے ہوئے تقریباً 10 منٹ بعد ہم پہنچے لمبے ٹنل کے اس پار اور اب باری تھی چھوٹے ٹنل کی. ون ٹنل کراسڈ. ابھی باری ہے اس ٹنل کی. چھوٹا سا وہ ٹنل نظر آ رہا ہے تو یہاں سے ہم جائیں گے اور اس ٹنل کو بھی کراس کریں گے. وہ آئی تھنک میرے خیال میں کوئی 2 کلومیٹرز کا ہے. سے دوسری ٹنل بھی کراس ہو گئی ہے اور ابھی ہم بائکس کو یہاں پہ اتاریں گے. پھر اپنا سفر کنٹینیو کریں گے آگے چترال کی جانب. سو دس از دا اسپاٹ جہاں پہ یہ بائکس اترنی ہے. ابھی گاڑی کو وہاں پہ پیچھے لگائیں گے اور بائکس کو اتاریں گے. بائکس کو ان لوڈ کرنے کے بعد ہمیں نظر آیا یہ بورڈ جس کے اوپر چترال کے مختلف علاقوں کی مائلیج مینشن تھی. لہٰذا ہم نے اس بورڈ کے ساتھ چھوٹا سا سٹاپ لیا. ٹنل ہم نے کراس کر لیے ہیں اور بائک جو ہے وہ ہم نے اتار لی ہے گاڑی سے اور ابھی ہمارا سفر یہاں سے سٹارٹ ہو چکا. چترال 66 کلومیٹر ہے. ایون 46 کلومیٹر اور دروش جو ہے وہ 23 کلومیٹر یہاں سے رہتا ہے. تو ابھی چونکہ شام بھی ہونے والی ہے تو آہستہ آہستہ جائیں گے اور انشاءاللہ پہنچیں گے. ہماری نائٹ جو ہے وہ چترال سٹی میں ہوگی اور پھر انشاءاللہ وہاں سے پھر آپ کے ساتھ میں اپنا پلان شیئر کروں گا. لواری ٹاپ کے اس اترائی تک تو روڈ ٹھیک تھا لیکن یہ اترائی اترنے کے بعد ہمارا استقبال کیا آف روڈ نے. لواری ٹنل سے چترال ٹاؤن کا فاصلہ تقریباً 75 کلومیٹر کا ہے اور گوگل کے مطابق یہ 75 کلومیٹر آپ 2 گھنٹے اور 10 منٹ میں طے کر سکتے ہیں. لیکن خراب روڈ اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے یہ راستہ ہم نے 3 گھنٹوں میں طے کیا اور بالآخر ہم پہنچ گئے چترال ٹاؤن اپنے دوست سلمان احمد کے گھر. سلمان کا گھر چترال ٹاؤن کے وسط میں واقع ہے. سلمان نے ایز یوزول ایک پرتکلف کھانے سے ہماری توازیع کی. چترال کے لوکل کھانوں میں مشہور ڈش شیر شپیک بھی اس مینیو کا حصہ تھی. کھانے کے دوران سلمان سے گپ شپ ہوتی رہی اور پھر ہم نے سونے کی تیاری کی کیونکہ اگلی صبح ہم نے ارلی نکلنا تھا. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ فرام دا لینڈ آف چنارز. اس وقت ہم موجود ہیں چترال سٹی میں اور رات ہم پہنچے تھے یہاں پہ 9 بجے اور ہم ہیں اس وقت سلمان بھائی کے گھر.
انہوں نے رات کو ایک پرتکلف کھانا جو ہے وہ ہمیں کھلایا. چونکہ تھکن زیادہ تھی تو سو گئے تھے اور ابھی صبح ہو گئی ہے. آج کا پلان یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے بونی. سلمان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر دعوت دی اور ایک پرسکون رات گزار کر ہم اپنے اگلے منزل کی جانب روانہ ہوئے. لیکن اس سے پہلے چترال ٹاؤن میں واقع شاہی مسجد کو بھی ٹچ کرنا تھا، لہٰذا نکل پڑے شاہی مسجد کی جانب. اوکے سلمان، واپسی پہ ملاقات ہوگی نا، واپسی پہ مجھے رابطہ کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سلمان. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ضرور انشاءاللہ. شاہی مسجد پہنچ کر خوش قسمتی سے ہماری ملاقات ہوئی مسجد کے خطیب سے، جنہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ریسیو کیا. ماشاء اللہ یہ تو آپ سے ملاقات بھی ہوگی. نکلنے والا تھا. اچھا آپ تو چائے مار نہیں سر، شکریہ. ہم نے بونی نکلنا ہے بس. میں نے تو دیکھا ہوا ہے لیکن حسن کو میں نے دکھانا تھا یہ شاہی مسجد. آپ دیکھیں تو میرے خیال میں چائے آپ کے لیے نہیں بہت شکریہ. ابھی چائے پی کے آ رہے ہیں، اوپر سے چائے پی کے آ رہے ہیں. سنو دروازہ کھلا کوئی اوپر چڑھا مسجد کے اندر بھی دیکھ لیں. جی سارے اندر قبریں بھی ہیں، وہ بھی دکھا دیں. اوپر یہ مینار، بس یہ اچھا ہو جائے گا اگر آپ کا ساتھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا. کھول دیں گے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ جی. مینار سنا واش روم کھانا سب کچھ ادھر ہے. جی ان کا کوئی وہ نہیں ہوگا. بس یہاں سے صرف یہ میں موبائل اٹھاتا ہوں. اچھا چلے سفر بخیر آپ کا. تو یہ تھے مسجد کے خطیب. انہوں نے ایک گائیڈ ہمیں دے دیا اور وہ بھی ہمیں وزٹ کرائے گا پورے شاہی مسجد کا. اور تھینکس ٹو ہم کہ اوپر مینار تک جانے کی بھی ہمیں اجازت مل گئی ہے. تو ابھی اچھی طرح سے ایکسپلور کرتے ہیں شاہی مسجد کو. ابھی یہاں پہ ایک پرینک ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ جو انکل ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھا کوئی چائنیز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو حسن شنواری کو وہ چائنیز سمجھ رہا ہے. ہم نے کہا نہیں ہم پشاوری ہیں. وہ ہنسنے لگے. تو اس وقت ہم مسجد کے اندر موجود ہیں اور کافی یہ پرانا اور ہسٹوریکل مسجد ہے. اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ یہ 1919 میں شجاع الملک نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور یہ کمپلیٹ ہوئی ہے یہ مسجد، اس کی تعمیر 1924 میں. 5 سال کے عرصے میں یہ مسجد بنی ہے. تو ابھی ہم مینار کی جانب جا رہے ہیں اور اوپر جائیں گے. وہ سامنے جو پیک نظر آ رہا ہے یہ ترچمیر پیک ہے. چترال میں آپ جہاں پہ بھی ہائٹ پہ جائیں گے آپ کو یہ پیک ضرور نظر آئے گا، کیونکہ اس کی ہائٹ اتنی ہے کہ یہ آپ کو ہر جگہ سے نظر آتا ہے. چترال میں ہائٹ کا مجھے بھی کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ کہ چترال ڈسٹرکٹ کا یہ ماؤنٹین رینج کا سب سے ہائیسٹ پیک ہے. مسجد کے حال اندر نہیں جا رہے ہیں، ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں اور ایتھیکلی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اندر جو ہے طالب علم سبق پڑھ رہے ہیں تو ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ باہر سے پورے مسجد کا ویو آپ چیک کر لیں. یہاں پہ کچھ قبریں بھی موجود ہیں اور یہ جو یہاں کی شاہی فیملی تھی ان کی ہی قبریں ہیں. ایک مقبرہ اس سائڈ میں ہے اور کچھ قبریں وہ سامنے اس روم میں ہیں. اور یہ 3 قبریں 2 چھوٹے بچوں کی لگ رہی ہے، ایک بڑی، تو یہ یہاں پہ موجود ہیں. تو شاہی مسجد کا جو وزٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. بائکس کے پاس آ چکے ہیں اور ابھی اپنا سفر جاری کرتے ہیں آگے. شاہی مسجد میں تقریباً 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور چترال ٹاؤن کا پل کراس کرنے کے بعد ہم نے اپنی بائکس کی پیاس بجھائی، یعنی فیول ٹینک فل کرا دیا، کیونکہ آگے سفر لمبا تھا اور شاید آگے کوئی اچھا پیٹرول پمپ بھی نہ ملے. تو اس وقت ہمارا سفر جاری ہو چکا ہے ٹورڈز بونی، اور چترال سٹی سے بونی 75 کلومیٹر ہے.
اور اس پورے روڈ پہ آپ کو یہ سامنے ترچمیر کے خوبصورت نظارے نظر آئیں گے۔ روڈ کی کنڈیشن یہ ہے کہ چونکہ اس کے اوپر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ سپیڈ ہم نہیں برقرار رکھ پائیں گے۔ تو ٹائم ویسے تو ایسٹیمیٹڈ ہم نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ کوئی 3 سے 3.5 گھنٹے لگ جانے اس طرح کا روڈ ہوتا ہے۔ تو بیچ میں شاید ہمیں کچھ اچھے پیچز مل جائے تو وہاں پہ ہم اس ٹائم کو جو ہے کور کریں گے، لیکن یہ ہے کہ روڈ کی کنڈیشن خراب ہے۔ تو لیٹس کنٹینیو آور جرنی ٹورڈز بونی۔ بونی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 2 ایسی جگہ آتی ہے جہاں رکنا ضروری تھا۔ ایک پوائنٹ گولن گول واٹر فال ہے اور دوسرا پوائنٹ چترال کا بدقسمت ترین گاؤں ریشون۔ ریشون گاؤں بدقسمت کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ریشون گاؤں میں پہنچ کے۔ اس سے پہلے ملاحظہ کیجئے گولن گول کا واٹر فال۔ گولن گول کا واٹر فال اصل میں گولن گول ہائیڈرو پاور پلانٹ پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ گولین ویلی کے گلیشیئر سے میلٹ ہوتا ہوا پانی اس پوائنٹ پہ انتہائی اونچائی سے گرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ واٹر فال دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ہائیڈرو پاور پلانٹ کی تعمیر جون 2009 میں شروع ہوئی اور اس کی تکمیل اکتوبر 2017 میں ہو جانی تھی، لیکن آج 2025 ہونے کے باوجود یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے یہ مجھے بھی نہیں معلوم، اگر آپ کو معلوم ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور پہنچتے ہیں چترال کے بدقسمت ترین گاؤں ریشون۔ جی تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ریشون گاؤں، اور یہ جو روڈ ہے یہ پہلے اس سائڈ پہ جا رہا تھا، لیکن ابھی اس کو ڈائیورژن دے دی گئی ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ سارا روڈ جو ہے ریور کٹنگ کی وجہ سے دریا میں گر چکا ہے، تو لہٰذا اس سائڈ پہ اب روڈ کا کوئی نام و نشان نہیں، اور روڈ کو جو ہے وہ گاؤں کے اندر سے لے کے جایا گیا ہے۔ ریشون گاؤں دریا چترال کے سنگم پر واقع ایک خوبصورت گاؤں ہے۔ چترال ٹاؤن سے اس گاؤں کا فاصلہ 60 کلومیٹرز ہے۔ چترال میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ علاقہ اگر کوئی متاثر ہوا ہے تو وہ ہے ریشون۔ اس گاؤں کو گرمیوں کے موسم میں 2 آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک آفت دریا چترال جو کہ ہر سال اس گاؤں کے زرعی زمینوں اور مکانوں کو دریا برد کر دیتا ہے۔ تقریباً ہر سال کوئی نہ کوئی قید، کوئی نہ کوئی مکان ان کے مالکان کے آنکھوں کے سامنے اس خونی دریا میں جا گرتا ہے۔ تقریباً ہر سال کوئی نہ کوئی قید، کوئی نہ کوئی مکان ان کے مالکان کے آنکھوں کے سامنے اس خونی دریا میں جا گرتے ہیں، اور ان کے مالکان قدرت کے اس آفت کے سامنے بے بس، بے یار و مددگار نظر آتے ہیں۔ دریا کے کنارے 30 گھروں میں سے اب صرف 16 گھر باقی رہ گئے ہیں، اور یہ گھر بھی آہستہ آہستہ دریا چترال کے تیز بہاؤ کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ اس علاقے کی دوسری آفت ہے ریشون گاؤں کا سیلابی نالا، جو کہ اس گاؤں کے بیچوں بیچ گزرتا ہے اور جا کے دریا چترال میں جا گرتا ہے۔ ہر سال گرمیوں میں جب بارشیں زیادہ ہوتی ہے تو اس نالے میں حد سے زیادہ پانی آ جاتا ہے اور اپنے ساتھ پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر بہا کے لاتا ہے، جس کی وجہ سے اس نالے کے آس پاس کے گھر اور زرعی زمینیں اس کی زد میں آ جاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان آفتوں کی وجہ سے اس گاؤں کی بہت ساری فیملیز نقل مکانی پر مجبور ہو گئی ہے، لیکن جن لوگوں کو وسائل کی کمی ہے وہ مجبور ہے کہ اس بدقسمت گاؤں میں اپنی زندگی بسر کریں، اور وہ اس آس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کبھی تو حکومت کی آنکھیں کھلے گی اور دریا چترال اور ریشون گاؤں کے درمیان پروٹیکشن وال کی تعمیر کرا کے ان لوگوں کو جانی و مالی نقصان سے بچایا جا سکے۔ اللہ کرے کہ وہ دن قریب ہو کہ یہاں سے نقل مکانی کرنے والے لوگ واپس اپنی زمینوں میں آباد ہو سکے، آمین۔ تو یہ تھی چترال کے بدقسمت ترین گاؤں کی کہانی۔ اس کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو یہی ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ایڈونچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔